حضرت زکریہ علیہ السلام بات سے بات چھٹک جاتی، لیکن میں واپس پکڑنے کا عادی ہوں، پھر اصل جگہ پر پہنچنے کا بھی مزاج رکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو تڑپ تھی، اے خدا ملتا کوئی بندہ مجھے، سونپ دیتا دل کی میں دولت اسے۔ ٹھیک ہے، یہیں ایک سبق لیتے چلے۔ ماں باپ دعا تو بہت کرواتے ہیں، حضرت اب تک کوئی اولاد نہیں۔ ارے بابا اولاد کیوں چاہتے ہو؟ وہاں پہلے نیت صحیح کرو نا، کیوں چاہتے ہو؟ کیوں چاہتے ہو؟ یہاں تھوڑا تحریم آباد ہو رک کر کے، یہ جذبہ ہو جو حضرت زکریہ علیہ السلام کا تھا۔ اے خدا ملتا کوئی بندہ مجھے، یعنی کوئی لڑکا مجھے، سونپ دیتا دل کی میں دولت اسے۔ دکان کی دولت نہیں، دل کی دولت۔ دل کی دولت میں اللہ کا تعلق ہوتا ہے۔ دکان کی دولت میں تو پاؤنڈ ہوتے، درہم ہوتے، وغیرہ وغیرہ ہوتے۔ جی اے خدا ملتا کوئی بندہ۔ اب کتنے لوگوں نے کہا ہے مجھ سے آج، کس کے لیے؟ دعا کے لیے۔ تو ابھی سے نیت کر لو کہ جو دعا قبول کروانی ہے ہم کو، وہ انشاءاللہ اس لیے کہ میرا بیٹا بھی ایسا بنے کہ کبھی ایسی مجلسوں کا تاج بنے، ایسی مجلسوں کا تاج بنے۔ کوئی کسی بھی کھیڑے پاڑے اور دیہات سے، کھیتوں سے اٹھ کر آیا ہو، اپنے کو محروم القسمت نہ سمجھے، اپنے کو مایوس نہ رکھے۔ کیوں؟ صدیق جیسا بڑا انسان کہاں سے آیا تھا؟ نہایت اعلیٰ درجے کے بت پرستی کے گھرانے سے آیا تھا، لائے بت خانے سے وہ صدیق کو، لائے بت خانے سے وہ صدیق کو۔ باپ بت پرست تھے، بت گر تھے، بت بنانے والے، بت کی پوجا کرنے والے، بت فروش تھے، بیچنے والے۔ بت کی نسبت کی سارے، بت کی نسبت کے سارے کام وہاں ہوتے تھے، مگر اللہ نے اپنی طاقت دکھائی کہ وہاں سے اٹھا دیا اور صدیق اکبر بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ صدیق مطلق نہیں بنایا، صدیق اکبر بنایا ہے۔ جی اس سے اوپر کوئی صدیق ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ صحابہ کرام میں، آئیے بات نکلی تو بھی یہی پوری کر لو، وہ پہلے تھوڑی سی میں معذرت کر لوں علماء سے۔ یہاں کے علماء تو ماشاءاللہ ہمارے ہمدرد دوست ہیں، کچھ زیادہ، مگر یہ آواز بھی جاتی رہتی ہے نا، پھر عالم میں پھیلتی ہے، تو علماء کہیں گے بخاری کے ختم میں تو یہ دوسری بات شروع ہوگی۔ بات یہ ہے کہ یہ مجمع مشترک ہوتا ہے، درسگاہ محض نہیں ہے کہ صرف کتاب کے الفاظ کو پکڑ کر کے کوئی بات سمجھائی جائے۔ ہاں وہاں سے روح نکال کر، کیا کہا؟ روح نکال کر، ادھر ادھر سے نہیں، وہیں سے، درس کی عبارت سے، کتاب کی عبارت سے، کتاب کے جملوں سے روح نکال کر اس مخلوط مجمع کے ہر طبقے کو کچھ نہ کچھ ضیافتاً پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے بندہ اس کو دو حصے میں تقسیم کرتا ہے، ایک تدریس اور ایک تذکیر۔ کتابی باتیں محض ہوں، تدریس ہے، اور اس عوام کی سطح کی مستورات کی، تو یہ سب کیا ہے؟ تذکیر ہے۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ان کو بھی تو، المؤمنین کو اور المؤمنات کو بھی تو فائدہ پہنچانا ہے۔ اس لیے میں اس ٹکڑے پر بھی رک گیا، اللہ نے بات شروع کروا دی۔ بچے بناؤ لیکن جذبہ پہلے بناؤ۔ میرا بچہ کیوں بنے گا؟ میں کیوں ماں بنوں؟ صاف صاف بولو نا جی، بولنے میں کیا جاتا ہے جی؟ جس دن کہہ رہے تھے میں نے قبول کیا تو قاری صاحب آپ کو شرم نہیں آئی، آج بول رہا ہوں تو آپ کو شرم آ رہی۔ اب مسجد میں سب کے سامنے کہہ دیا حضرت نے، میں نے اس کو قبول کیا، میں نے اس کو
بلکہ نام لے کے کہا میں نے عائشہ کو قبول کیا. اس لیے یہاں بھی کھل کے قبول کیجئے جو باتیں کہہ رہا ہوں. جی حضرت کیا کہہ رہا تھا میں؟ بچہ بناؤ، دعائیں مانگو، دعائیں کرواؤ، لیکن اس کے پیچھے جذبہ بھی اسی دعا میں شامل ہونا چاہیے. اور کیا جذبہ؟ یہی جذبہ جو میں کہہ رہا ہوں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے جو جذبہ مل رہا ہے، وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ کوئی بندہ مجھ کو ملتا، کوئی لڑکا ملتا تو میں سینے میں جو علم نبوت رکھتا ہوں وہ دے کے جاتا تاکہ فیضان نبوت سے امت سیراب ہوتی رہتی. دیکھیے جذبہ کتنا اونچا. دکان میری سجتی رہے، چلتی رہے، پوتوں کے مکان بنتے رہے، نواسے گاڑیوں میں پھرتے رہیں، یہ بھی ایک نیت ہے. یہ بھی ایک نیت ہے. مولانا بازار میں گھاٹا کھانے کے لیے کون دکان کھولتا ہے؟ کوئی کھولتا ہے؟ ارے ٹوکرا لے کر کے بھی کوئی بیچتا ہے تو چاہتا ہے کہ 40 کا 140 بنا کے گھر جاؤں. 40 کا 100، اسی لیے تو کہ 40 کا 4 بنا کے جاؤں، 40 کا 140 بنا کے جاؤں، 400 بنا کے جاؤں. تو ہم کو بھی چاہیے جب دعا کا ہاتھ اٹھائیں نا تو وہ مانگے جو مانگنا چاہیے. اے خدا ملتا کوئی بندہ مجھے. میں جانتا ہوں حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی نور اللہ مرقدہ کہ چمکنے کے پیچھے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ایک دعا تو ان کے والد صاحب، ان کے والد صاحب بہت ہی رونے دھونے والے تھے. عالم نہیں تھے لیکن بہت رونے دھونے والے تھے. اور حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آنسوؤں نے ان کو اور چمکایا تھا. بہرحال ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم کو کن کن کی دعائیں کام کر رہی ہیں؟ کہہ لو ولی کامل قطب عالم حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مفکر ملت مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ، اور فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمہ اللہ وغیرہ وغیرہ. نہ معلوم جی، ہمیں نہیں پتا کہ کس کس کی فکر سے کیا کیا بنا ہے. تم مدرسے آتے ہو نا، گاؤں کا کوئی بوڑھا آدمی دکان پر بیٹھا ہوا بھی دیکھ لیتا، کہتا ہے بیچارہ روزانہ پیدل چل کر 1 کلومیٹر آتا ہے، اللہ اس کو نواز دینا. وہ انتہائی مخلصانہ دعا ہوتی، سمجھا؟ ادھر کسی کا ذہن نہیں جاتا، سمجھا؟ کس نوعیت کی، کس رجل کی، کس شخص کی دعا نے آپ کا کام بنایا ہے، ہم کو آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے. اسی لیے دعا میں یہ بھی کہو اللہ جس نے ہمارے اوپر کسی نوعیت کا احسان کیا ہے، درہم و دینار سے کیا ہے، اپنے قدم سے کیا ہے، اور اپنے میٹھے بول سے کیا ہے، یا یہ کہ دل کے جذبات اور دعاؤں سے کیا، اللہ سب کے احسان کا بدلہ تو ہی دے دینا. خیر، میں جو کہہ رہا تھا یہ مجمع عوام خواص دونوں کا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم پہلے اپنے گھروں میں بھی اچھے رجال پیدا کرنے کی فکر پیدا کریں. انشاءاللہ جذبے کی بنیاد پر اللہ کے فیصلے لکھے جاتے رہیں گے. آپ میں جذبہ پیدا ہوا تو انشاءاللہ دیر سویر ضرور اس کا ثمرہ دنیا میں ہے تو دنیا میں، نہیں تو قبر میں آپ کو دکھایا اور پہنچایا جائے گا. میں کہہ رہا تھا عالمگیر، بات پوری نہیں ہوئی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا ہوں، سونپوں کس کو. حضرت زکریا رحمت اللہ علیہ بھی دعا مانگ رہے تھے اس جذبے سے کہ میرے پاس میرا علم نبوت دنیا میں رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہے. یہاں سے جو میں سبق دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم سب کو بھی باپ بننا ہے تو اسی جذبے سے بننا ہے، ماں بننا ہے تو اسی جذبے سے بننا ہے. ایک سبق یہ ہو، بہت ساری مستورات ہوں گی جن کو ابھی ماں بننے کا شرف حاصل نہیں ہوا. کئی اس میں بیٹھے ہوں گے جو بچیوں کے تو باپ ہیں، لڑکوں کے باپ نہیں بنے اب تک. کئی اس کے برعکس بھی ہوں گے کہ لڑکوں کے تو باپ بن گئے، ماں بن گئی،
لیکن ان کے گھر میں کوئی بچی نہیں ہے. جو بھی تقاضا ہو اللہ کی نسبت سے جوڑ کر تقاضا ہونا چاہیے، اور جتنے اچھے جذبات ہوتے ہیں اتنی اچھے اوپر کے فیصلے ہوتے، اتنی جلدی اس کے ثمرات، اس کے نتائج ظہور پذیر ہوتے. کوئی پیسہ مانگے اور آپ کو لگے یار یہ تو اسی جائے گا، پان کھا کے تھوک دے گا، آپ دیر میں نکالیں گے. اور اگر کوئی پیسہ مانگے اور وہ کہے کہ میں یہاں مسجد بن رہی ہے، 100 روپیہ میں بھی دینا چاہتا ہوں مگر میں بہت غریب ہوں، آپ اگر کچھ مدد کرتے میری تو میں یہ پیسہ مسجد میں اپنے ہاتھ سے ڈال دیتا، تو آپ یقیناً جلدی سے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ جذبات اچھے رکھیں گے اور پھر اللہ سے مانگیں گے تو گودے جلدی بھر جائیں گے. لو نیا نسخہ معلوم ہو گیا. اب انشاءاللہ بہت جلدی جلدی آپ کی مرادیں پوری ہوتی جائے گی. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی، سمجھا، تو دعا دیر ہو گئی، قبول نہیں ہو رہی تھی. تفسیر پڑھنے والوں نے پڑھا ہے، پڑھایا ہے. ایک دن دیکھا کہ ایک خاتون حضرت مریم بغیر موسم کے پھل کھا رہی. بازار میں کہیں وہ پھل نہیں، درختوں پہ کہیں پھل نہیں. آیا کہاں سے؟ انا لکے ھذا. انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ. قالت ہوا من عند اللہ. آپ ذرا میرے ساتھ کبھی کبھی بول دیا کرو جی، تو میں آپ ہی کو دیکھوں گا، ورنہ ادھر دیکھ رہا ہوں، پوری تقریر یہاں جا رہی. قالت ہوا من عند اللہ. پھل کہاں سے آیا؟ اللہ کے پاس سے. دیکھیے ایمان کے اتنے درجات، اسی لیے بخاری شریف میں کتاب الایمان میں گھٹنے اور بڑھنے کی باتیں پڑھائی جاتی. ٹھیک ہے، اتنے درجات اس میں بھی ہیں کہ نبی یقین کے اور ایمان کے ایک مقام پر پہنچ چکا ہوتا ہے، اگلا درجہ اس کے سامنے ابھی باقی ہوتا ہے اس کے اعتبار سے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بے موسم پھل کھاتے دیکھا تو ان کا دماغ گیا ایک دوسرے یقین کی طرف، اور اوپر والے یقین کی طرف، اور اونچے تعلق کی طرف. اور اللہ سے کہا اے اللہ، آج مجھے راز معلوم ہو گیا، تجھ سے کیسے لینا، تجھ سے کیسے لینا مجھے پتا چل گیا. ہاں تو بے موسم بھی دیتا ہے، اللہ تیری شان ہے، تو بے سیزن بھی دیتا ہے. یا اللہ تیری، سمجھے ذرا جملوں کے مزے لیجئے، یا اللہ تو بے سیزن بھی دیتا ہے. مانا کہ میں بڈھا ہو گیا، بے سیزن ہو گیا، لیکن بے سیزن دینا تیری شان ہے، بے سیزن دینا تیری شان ہے میری آنکھوں کے سامنے. یا اللہ اگر تو مریم کا رب ہے تو زکریا کا بھی تو رب ہے، اس کو بے سیزن دے رہا ہے، مجھے بھی تو بے سیزن دے. اب یہیں پوری بات کر لوں تو عورتوں کو تو کام کی ہو جائے گی، لیکن آپ کہیں گے مستورات میں بیان ہو گیا یہ تو بخاری. مگر کیا کریں، امام بخاری کی اماں بار بار یاد آ رہی. جی حضرت، بخاری کو سرما اتنا خوبصورت کس نے لگایا؟ ان کے ابا تو تھے نہیں، چلے گئے تھے. یہ سرما کس نے سجایا؟ کیا عام ماؤں کو ایسا سرما لگانا آتا ہے؟ نہیں، صرف اور صرف ماں نے تربیت کی تھی. ہاں پیسہ جو تھا، جس پیسے سے سرما خریدا گیا تھا، سرما بول کے سرما نہیں مراد ہے، تربیت کرنا مراد ہے، صاحبہ نے تربیت. وہ پیسہ ابا کا تھا، اور ابا کا پیسہ بھی لاجواب تھا. لاجواب، لاجواب کسے کہتے ہیں؟ پوری بستی والے مل کر کے بھی آئیں تو ایک پیسے کا میرے اوپر کوئی حساب نہ نکال سکے، شبہ نہ نکال سکے کہ فلاں موقع پر تو نے 10 روپیہ 2 روپیہ 1 روپیہ مجھے کم دیا تھا. آج کی دنیا میں یہ بہت مشکل بات ہے. کسی بھی طرح سے 1000 2000 5000 کچھ بھی 10 20 دبا لینا بہت آسان، اور چاہتے ہیں کہ شکر نہ ڈالیں اور چائے میٹھی ہو جائے، مرچی نہ ڈالیں اور سالن مزیدار بن جائے، نمک نہ ڈالیں اور دسترخوان کی خوب تعریف کی جائے. ممکن ہے حضرت؟ نمک ڈالا ہی نہیں اور پوچھتے مہمان کو کھانا ہے کہ نہیں ہے؟ جی، حلال کمائیوں کا بڑا دخل ہے اللہ کی
बारगाह में तमन्नाएं पूरी करवाने के लिए। दुआ मांगते हो तो बताओ ये यहीं रहेगी कि ऊपर जाएगी? तो भाई बोलो, यहीं रह जाए तो यहीं रह जाएगी। कहां जाएगी? ऊपर कोई गंदी चीज जाती ही नहीं। इलैही यसअदुल कलिमुत तय्यिब, वही दुआ जाएगी जो साफ सुथरी बेगुबार होगी। समझ गए? दुआ तो आपकी रब्बना आतिना वाली थी, लेकिन गफलत से मांगी थी। देखिए तय्यब नहीं रही, दिल कहीं और है, और रटी रटाई रब्बना आतिना। अल्लाह कहते हैं ये 2 नंबर की दुआ है। गफलत का दाग है, गफलत का मैल है इसमें। आपको तो ठंडी रोटी नहीं चलती जी, अगरचे कि अभी ताजा ही बनी थी। समझा? दाग भी कुछ नहीं।